باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا رحمان اور بے انتہا رحیم ہے۔ دنیا بھر میں اس پروگرام میں شرکت کرنے والے ناظرین اور یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہمارے شرکاء، قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور قرآن، قرآن مجید کی روشنی، اس روشنی میں ہم خود اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور دنیا بھر میں پیس ٹی وی کے ذریعے سے جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک خوشخبری اور سعادت کا پیغام لے کر آئے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں، جس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 219 اور اس سے آگے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں جہاں ایک نئی تہذیب و تمدن، ایک نئے سویلائزیشن، ایک نئے نظام کی بنیادیں ڈال رہے تھے، اہم ترین سوالات صحابہ کرام کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ کسی نبی کو اپنے طور پر کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس طرح کے سوالات کیے جاتے تو ان میں جو ضروری سوالات ہوتے ان کے جوابات اللہ تعالیٰ خود نازل فرماتا تھا۔ الفاظ ہیں یہاں پر، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم پوچھتے ہیں۔ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز شر مجسم یعنی مکمل خرابی ہو ایسا نہیں ہے، ہر چیز میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان دونوں چیزوں میں، شراب اور جوئے میں بڑی خرابی ہے۔ حالانکہ کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ لوگ کبھی کبھی اس بات کو ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے ہیں۔ بھائی ویسے دیکھا جائے تو چوری میں بھی فائدہ ہے، چور سے پوچھ کے دیکھیے، ہاں سب چوری میں فائدہ ہوتا ہے، میں پیسے لاتا ہوں، اور کبھی کبھی چور کہے گا کہ میں تھوڑے سے پیسے اس میں غریبوں کو بانٹتا بھی ہوں۔ ہر آدمی جو ایکسپلائٹیشن کرتا ہے چیریٹیبل کام بھی کرتا ہے، لیکن اسی چور سے آپ کہیں اس کے ہاں کوئی چوری کرے، کہا کہ نہیں چوری اچھی چیز نہیں، تو فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ لوگوں کے معیارات، سٹینڈرڈز الگ الگ ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جوئے کو اور شراب کے بارے میں کہہ دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ناطق ہیں، یہ حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک پیسے کا جوا بھی، گیمبلنگ جائز نہیں ہوگا، لاٹری جائز نہیں ہوگی، شراب کا ایک قطرہ بھی جائز نہیں ہوگا، ناجائز ہی رہے گا۔ پھر اس کے بعد یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل العفو، کہو کہ جو کچھ تمہاری ضرورت زیادہ ہے خرچ کر دو۔ اس جگہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ایک بڑا اونچا معیار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ اس کے نیچے کے معیارات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا چند ایپیسوڈ پہلے، کیا خرچ کریں پوچھتے ہیں، کہا گیا کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حاصل کرنے کے لیے والدین پر، رشتہ داروں پر اور یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرو۔ یہاں ایک اونچا معیار پیش کیا گیا ہے، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات کمپلسری نہیں ہے، پورا وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ لگا دیں، بہت بڑے آپ کے درجات ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی کچھ جسم و جان کی ضروریات ہیں، آپ کے بال بچے ہیں، آپ کچھ آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کچھ تفریحات کرنا چاہتے ہیں، سب جائز ضروریات۔ لہٰذا اسلام نے اس اونچے معیار کو بھی پیش کیا ہے اور عام انسانوں کے لیے جو معیار ممکن ہے اس کو بھی پیش کیا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گھر بنایا؟ نہیں بنایا۔ کہاں رہے آپ؟ حالانکہ مکے میں آپ کا گھر تھا، مدینہ تشریف لے گئے آپ، وہی مسجد نبوی کے پاس چند حجرے تھے معمولی سے، ہاتھ اٹھائیے چھت کو لگ جائے، جھونپڑی ٹائپ کی چیز تھی، لمبے چوڑے بھی نہیں تھے کمرے، وسائل بھی نہیں تھے آپ کے پاس، آپ چاہتے تو محل بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا الفقر فخری، فخر و فاقہ اور سادہ زندگی گزارنا یہ چیز مجھے ممتاز کرنے والی میرے لیے قابل فخر ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ سب اسی پہ چلنے لگے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے راہ خدا میں کیا خرچ کریں،
سب کچھ خرچ کر دو. آئیڈیل تو یہ ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. کون شخص ہے جو آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ قربانی دے. اور یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس مطلوب اور مقصود ہے کہ آپ بزنس کریں, آپ کمائیں, آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ بس زیادہ پیسے ہوں. ان پیسوں کے ذریعے سے آپ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں. آپ ادارے قائم کریں, آپ انجمنیں قائم کریں, آپ یتیم خانے قائم کریں, آپ روزگار کی اسکیمیں لائیں تاکہ لوگ مصیبتوں کا شکار ہیں, مزدور وغیرہ, ان کو روزگار ملے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. یہ سب بھی مطلوب ہے. تو مطلوب یہ ہے کہ اپنے آپ پر کم سے کم خرچ کیا جائے اور ملت کی بھلائی کے لیے, انسانیت کی بھلائی کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. وہ فکر ہماری رہے. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر. ایک سیٹ معاملہ نہیں بتا دیا گیا. مثلاً فرمایا گیا اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یتیم سماج کے بہت ہی کمزور لوگ ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک یتیم میرے ساتھ رہ رہا ہے, اب ظاہر ہے اس کا حساب, اس کا کھانا پانی الگ الگ کہاں سے بنائیں گے, میرے ساتھ ہی رہے گا. اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ آخر تمہارے بھائی بندھی تو ہیں. اور جگہ پر فرمایا گیا ہے اگر یتیم کا سرپرست غریب آدمی ہے تو اس کے مال میں سے بھی تھوڑا بہت لے سکتا ہے مشترکہ رہن سہن میں, لیکن ان کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ غلط ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے آخر وہ یتیم تمہارے بھائی بندھی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. کس کی نیت خراب ہے کس کی نیت اچھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا, مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. ایک دم سٹرکٹ اصول نہیں رکھ دیا کہ بھائی ایک یتیم میرے گھر میں رہ رہا ہے, اس کے جو پیسے اسی پہ خرچ کریں گے, ایک پیسہ بھی اس کا نہیں لوں گا. نہیں, مشترکہ بھی ہمارا کھانا پینا, ہمارا رہن سہن اور ہمارا خرچ رہ سکتا ہے. اب اس کے بعد ایک حکم آ رہا ہے, مشرک عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. اور کسی مسلم عورت کی کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے, اور جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا صاف الفاظ میں حرام ہے, وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو, وہ کوئی پریزیڈنٹ ہو, بادشاہ ہو, کوئی ہو, وہ حرام ہے. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے, اگرچہ کہ تمہیں بہت پسند ہو, بہت خوبصورت ہے, پسند ہے, فلاں فلاں ہے. اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک آزاد اور شریف انسان سے زیادہ بہتر ہے اگرچہ تمہیں پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں, مشرک آگ کی طرف بلاتے ہیں. شرک قابل برداشت نہیں ہے, شرک بدترین چیز ہے, شرک حقیقت کے خلاف ہے, شرک اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے. اللہ کو جو کچھ دینا چاہیے وہ دوسروں کو تم دیتے ہو, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. مغفرت غلطیاں خامیاں ہوتی, مغفرت بنائے گا اللہ تعالیٰ, جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت. اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. اس کے بعد مزید فرمایا جا رہا ہے, پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ پیریڈز, عورتوں کو مہینے میں ایک بار حیض کیا ہے؟ حیض جو ہے یعنی پیٹ میں ایک طرح کا انتظام ہوتا ہے رحم میں, وہ پورے کا پورا کلین کر دیا جاتا ہے, خون وغیرہ کی صورت میں آتا ہے, ماہواری کہتے ہیں, حیض کہتے ہیں. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ اسلام پاکیزگی سکھانے والا مذہب ہے اور گندگی کو برداشت نہیں کرتا ہے. نہ منہ کی گندگی کو برداشت کرتا ہے, نہ بدن کی گندگی کو برداشت کرتا ہے, نہ جنسی تعلقات کی گندگی کو برداشت کرتا ہے. پاکیزہ لوگوں کا دین. کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے. خل ہوا ازا, گندگی کا لفظ اس کے معنی گندگی کے بھی, بیماری کے بھی ہیں. عورت اس وقت اپنے اندر ٹھیک طریقے سے اس کی ذہنی حالت بھی متاثر ہوتی ہے, اس کی جسمانی حالت بھی متاثر ہوتی ہے, اور ایک خون بہہ رہا ہے, ظاہر ہے. فرمایا گیا اس میں عورتوں سے الگ رہو, ان سے جنسی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. ہاں کسی کی کوئی بیوی ہے اس کے ساتھ سو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن جنسی تعلق مباشرت جسے کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتا ہے. اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں. قریب نہ جاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے ملے نہیں, ان کے ساتھ سوئے نہیں, لیکن ان سے جنسی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس معاملے میں یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں عورتوں کو بالکل اچھوت کی طرح رکھتے تھے. اسلام نے کہا کہ نہیں, تم لیٹ بھی سکتے ہو, سو بھی سکتے ہو, لیکن جنسی تعلق مباشرت کا تعلق ان سے قائم نہیں ہو سکتا ہے. ہندوستان میں بھی کچھ ایسے طبقات ہیں جہاں ان کو بالکل ان دنوں میں عام, اب تو چیز ختم ہوتی جا رہی ہے, ان کو بالکل ایک اچھوت کی طرح رکھتے ہیں.
پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ مرد اور عورت کا تعلق یہ تمدن کی بنیاد ہے، یہ جائز طریقے سے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مردوں کو عورتوں کی ضرورت ہے، عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہے۔ پہلے ہمارے سامنے آیت آ چکی ہے قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں ہی کہ وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں، تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو۔ انسان کے بدن کی کچھ ضروریات ہیں وہ اس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان سے جنسی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ حاضرین، یہ احکام کا مطالعہ بھی جاری رہے گا۔ بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لینے کی ہمیں اجازت عنایت فرمائیں۔ قابل احترام ناظرین و حاضرین، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو جاری رکھنے کی اجازت دیجیے۔ گفتگو ہو رہی تھی حیض کی حالت میں عورتوں سے جنسی تعلق قائم مت کرو، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طریقے سے جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی تفصیلات بتائیں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایات کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کا مژدہ سنا دو۔ ناظرین، ذرا اس بات پہ غور کیجئے، ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے؟ وہ چیز جو سیکرٹ ہے، چھپی ہوئی ہے، شوہر اور بیوی کے پوشیدہ تعلقات، جنسی تعلقات۔ ان الفاظ کیا ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یاد رکھو ایک دن تم کو اللہ سے ملنا ہے۔ تو بشر المومنین، اور مومنوں کو جو پاکیزہ طریقے اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھولتے نہیں، جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اس کی حدود کو توڑتے نہیں، ان کو آپ بشارت دے دیجئے۔ یہ اسلام کی عظمت، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کی انتہائی پاکیزگی کی علامت ہے۔ جنسی تعلقات کو بھی اسلام کی حدود سے باہر نہیں رکھا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یاد رکھو کہ ایک دن تم کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں طے ہونا چاہیے، یہاں تک کہ تمہارے جنسی تعلقات بھی، تمہارے پوشیدہ تعلقات بھی۔ اور جو لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے، ان کو بشارت دے دو۔ اب اس پہ غور کیجئے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک تفریح کا تعلق نہیں، اس کا ایک تفریح کا بھی جز ہے، اس میں جنسی لذت کا بھی جز ہے، اسلام اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ بیسک تعلق، بنیادی تعلق کیسا ہے؟ جیسے کسان اپنے کھیت میں جاتا ہے تو آئندہ پروڈکشن کے لیے اس میں اندر کچھ بوتا ہے، جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا ہے، اس میں کچھ چیزیں بوتا ہے۔ تو مرد اور عورت کا تعلق کیسا ہے؟ جیسے کسان اور کھیت کا ہے۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ تم اپنی کھیتیوں میں جاؤ جس طریقے سے چاہو، اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ دو باتیں اس میں ہیں، مستقبل کی فکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ انسانوں کو اس لیے سکھایا ہے تاکہ نسل انسانی چلتی رہے۔ ہر آدمی کا یہ فریضہ ہے کہ نسل انسانی کو باقی رکھے۔ اگر دنیا سے انسانی ختم ہو گئے تو کیا فائدہ ہے؟ اس رنگ و روغن کا کیا فائدہ ہے؟ ان روشنیوں کا کیا فائدہ ہے؟ کھانے پینے کا کیا فائدہ ہے؟ بلڈنگوں کا کیا فائدہ ہے؟ تفریحات کا فائدہ ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنس کے جذبے کو ہر جاندار میں، ہر حیوان میں، انسان میں بھی رکھا ہے، لیکن حیوان کا جنس کا جذبہ آپ جانتے ہیں، مختلف جانوروں کو دیکھتے ہیں، ان کے کوئی اخلاق نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا سے نوازا ہے۔ کتے کو شرم و حیا ہے؟ کسی کتے کو آپ کہتے ہیں کہ تو ننگا ہے، شیر کو کہتے ہیں کہ تو ننگا ہے، ان کو شرم و حیا کی ضرورت نہیں، ان کی فطرت کا تقاضا نہیں ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ شرم و حیا سے نوازا۔ کوئی انسان جس کے اندر ذرہ برابر بھی شرافت ہے وہ اپنے بدن کے کچھ حصوں کو ننگا کرنا نہیں پسند کرے گا، بدتر سے بدتر انسان ہو، خدا کو نہیں ماننے والا ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا جذبہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ عورتیں جب تم شادی کرو، جب تم نکاح کرو اور اپنی بیویوں کے ساتھ تم جنسی تعلق قائم کرو تو اس وقت یہ سمجھو کہ ایک سنجیدہ کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ بلکہ دیکھیے جو جنسی لذت ملتی کیوں ملتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہم کو عطیہ ہے، گفٹ ہے۔ تم نے باپ بننا طے کر لیا، تم ایک عورت ہو، تم نے ماں بننا طے کر لیا۔ اب عورت کو کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اب مرد کو کچھ مصیبتیں سہنی پڑیں گی، کمانا پڑے گا، گھر چلانا پڑے گا، گھر کو منظم کرنا پڑے گا۔
یہ جنسی لذت تم کو جو دی جا رہی ہے یہ اسی کے بدلے میں دی جا رہی ہے. اب ایک آدمی زنا کرتا ہے، اگر بدکاری کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ لذت تو اس نے حاصل کر لی، پیسہ تو لے لیا، تنخواہ تو لے لی، لیکن اس تنخواہ کے لینے پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم نسل انسانی کو آگے چلائیں گے، نیکسٹ جنریشنز آئے گا، وہ اس نے نہیں کیا. تو اس طریقے سے گویا ایک چوری کرتا ہے. اس نے مزہ تو حاصل کر لیا، پیسے تو لے لیے، لیکن کام نہیں کر رہا ہے. دوسری ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے، اور اپنے مستقبل کی فکر کرو. جس نسل کو تم دنیا میں لانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے لیے جنسی تعلق قائم کر رہے ہو، اس کا اخلاق اور اس کا ایمان اور اس کا کردار یہ بنانے کے بارے میں سوچو. یا اسی تم نے جا کر کہیں کسی عورت سے ایک تعلق قائم کر لیا، اپنی جنسی ضرورت تم نے پوری کر لی، لطف لذت تم نے حاصل کر لی، اور ان بچوں کو چھوڑ دیا تم نے. وہ ایک طوائف کے بچے بن گئے، وہ حرامی بچے بن گئے، وہ باسٹرڈز بن گئے. یہ تم ظلم کر رہے ہو اپنے آنے والی نسل پر. لیکن دنیا کا حال اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بہت سے ملکوں میں حرامی بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور جنسی تعلقات میں بڑی خرابی آ گئی ہے، اور سب سے زیادہ وکٹیمائز ہو رہی ہیں عورتیں. سنگل پیرنٹس کا لفظ آج کل رائج ہو گیا ہے. بیچاری عورت اپنے بچے کو چھوڑ نہیں سکتی، اکیلی بیچاری مصیبت اٹھا رہی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ایک سنجیدہ چیز ہے، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، جب چاہو جاؤ، تمہاری بیوی ہے، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو. اور واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی مومنوں کو بشارت دے دیجئے جو اس پاکیزہ طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، جو اپنے جنسی تعلقات کو اسلام کے دائرے کے اندر لانے کے لیے تیار ہیں. ایک اور اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہے. کبھی آدمی قسم کھا لیتا میں یعنی ایک اچھا کام نہیں کروں گا، میں مدد نہیں کروں گا کسی کی، خدا کی قسم نہیں. قسم کا مقصد نہیں. قسم جو ہے ایک عزم، مضبوط عزم کا نام. قسموں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نیکی کو روکنے کے لیے، تقوی کو روکنے کے لیے، اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے. واللہ سمیع علیم، اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. کچھ ایسے بھی یعنی مزاحن آدمی کبھی اس طرح کی باتیں کہہ دے، مثلا خدا کی قسم یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو ایک کبھی کبھی ایک محاورہ بھی ہوتا ہے. سنجیدگی کے ساتھ کسی اچھے کام، تقوی کے کام، نیکی کے کام، انسانوں کی خدمت سے باز رہنے کے کام کے بارے میں تم قسم مت کھاؤ. کبھی کبھی خدا کی قسم مجھے پسند نہیں، یہ تو ایک محاورہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے. چنانچہ الفاظ ہیں اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہے. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس ضرور کرے گا، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بڑا بردبار حلیم بھی ہے. اس کے بعد مرد و عورت کے تعلقات کا چونکہ ذکر یہاں پہ شروع ہوا اور کئی باتیں آ رہی. ایک سوال، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت، اسے ایلا کہتے ہیں، الف یہ لام الف. مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. ہاں کچھ سفر میں چلے گئے، کہیں دور چلے گئے، 1 سال چلے گئے، دوسری بات، لیکن جان بوجھ کر شوہر عورت سے دور رہے یا بیوی عورت سے دور رہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی مدت. اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ نکاح کے بندھن میں ایک مرد اور عورت بندھے رہیں پھر بھی وہ الگ الگ رہیں، سپریٹڈ رہیں. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے. طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو ٹھیک طریقے سے مردوں کو، شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ، بیویوں میں شوہروں کے ساتھ رہنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، ان کے اندر تعلقات ہونے چاہیے، ان کو اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے. نہیں تو الگ ہو جائیں، بالکل طے ہو گیا ہے، رہ نہیں سکتے ساتھ، ٹھیک ہے الگ ہو جائیں. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہوں. ان کے شوہر تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہوں
تو اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. اس کے بعد وہ طریقے یہاں پر بتائے گئے ہیں، مثلاً یہ کہ شوہر بیوی کا تعلق مضبوط ہو، الگ تھلگ سپریٹڈ نہیں رہیں وہ، اور اگر طے ہی کر لیا ہے، اس کی تفصیلات آتی ہیں قرآن شریف میں. مثلاً یہ کہ شوہر بیوی میں اختلاف ہو تو شوہر کے خاندان سے ایک، بیوی کے خاندان سے ایک ذمہ دار فرد کو لیا جائے، وہ ان کے اندر صلح صفائی اور ریکانسلیشن کرنے کی کوشش کرے. نہیں تو مرد سوچ سمجھ کر ایک طلاق دے سکتا ہے. ایک طلاق دینے کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیوی کو گھر سے نہیں نکالا جائے، اور 3 مہینے کے بعد بیوی جو ہے بالکل پورے طور سے الگ ہو جائے گی. یہ بھی بتایا گیا ہے آئندہ کی آیتوں میں کہ طلاق صرف زندگی میں 2 بار ہے. ایک بار اس طلاق دی، 5 سال 10 سال کے بعد ایک اور طلاق دی، اب اس کے بعد وہ کبھی طلاق نہیں دے سکتا ہے. اگر تیسری طلاق بھی ایک شخص نے دے دی تو پھر وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گی، الا یہ کہ اس عورت کا کہیں بعد میں نکاح ہو، اور وہ بھی پلاننگ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. حلالہ جسے کہتے ہیں وہ ایک طرح کا حرامہ ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی ساتھ ایک دن وہ عورت جا کے شادی کا کرے، نہیں. پھر وہاں بھی ریکانسلیشن نہیں ہوا، پھر دوبارہ پہلے شوہر شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس طرح کے سارے احکام بتایا گیا ہے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں، البتہ مرد چونکہ فیملی کو کنٹرول کر ایک درجہ دیا ہے، لیکن ظلم کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غلبہ رکھتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اس کے ان احکام کی تم پابندی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. تو افسوس کہ ہمارے پاس اب ٹائم باقی نہیں رہ گیا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی نشست یہیں پر ختم ہوتی ہے. اور پھر آئندہ جو قرآن مجید میں مزید احکام بیان کیے گئے ہیں شوہر و بیوی کے بارے میں یا طلاق، خلا وغیرہ وغیرہ کے بارے میں، آئندہ کسی نشست میں انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر ان کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو میں، ہمارے اس غور و فکر میں، ہمارے اس قرآن شریف کے مطالعے میں برکت عطا فرمائے اور ہم کو اپنے احکام کا پابند بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر. اپنا کے عبادت برائی کو چھوڑیے، سعادتوں کے حصول سے اب رشتہ جوڑیے. قرآن پاک ہدی للناس ہے، اس سے ہدایت سب کو مل سکتی ہے. نظر میں رب کے احکامات، دل میں اسلامی تعلیمات، زبان پر پاکیزہ گفتگو، لیکن ہر ایک کو نہیں ملے گی، ملے گی انہی کو. اپنے ہر عمل میں مومنین کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع. جو کہ واقعتاً متقی ہوں گے، ہدایت کے طلبکار ہوں گے. نوید احمد سے جانیے سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں. اپنائیے وہ طریقہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے مقبول، سعادتوں کا حصول. آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات
شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.